بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 181 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الہبہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ دو اہم مسائل ذکر کریں گے۔ وَلَوْ وَهَبَ اثْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ سے کہ دو آدمیوں کو ایک مکان ہبہ کر دیا، یا اس کے برعکس ایک آدمی نے دو آدمیوں کو ایک مکان ہبہ کر دیا، تو یہ ہبہ کیسے تام ہوگا، اس کے تمامیت کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کریں گے کہ 10 فقیروں نے 10 دراہم دو آدمیوں پر ہبہ کر دی، تو یہ ہبہ کب اور کیسے تام ہوگا، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں مسائل ذکر کریں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ وَهَبَ اثْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ صَحَّ لَا عَكْسُهُ وَصَحَّ تَصَدُّقُ عَشَرَةً وَهِبَتُهَا لِفَقِيرٍ لَا لِغَنِيِّينِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ وَلَوْ وَهَبَ اثْنَانِ، اگر دو آدمیوں نے مل کر کوئی ایک گھر کسی ایک شخص کو ہبہ کر دیا، زید اور عمر کا مشترکہ گھر ہے، ان دونوں نے مل کر وہ گھر ہبہ کر دیا بکر پر، تو فرماتے ہیں صحا، یہ صحیح ہے۔ یہ کیوں صحیح ہے بھئی؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک گھر وہ موہوب لہو کی ملکیت میں جا رہا ہے اور مکمل طور پر وہ اس پر قبضہ کرے گا، اور اس کے قبضے میں وہ بطور مشاع نہیں جا رہا کہ اس کے قبضے کے لیے اس کی تقسیم ضروری ہو، لہذا یہاں شیوع نہیں پایا گیا۔ جب شیوع نہیں پایا گیا تو وہ مجموعہ مکان پر یک بارگی قبضہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ ہبہ درست ہوگا۔ لا عکسہ، لیکن اس کے برعکس یہ صحیح نہیں۔ برعکس کیا مطلب ہے کہ ایک شخص نے اپنا مکان، یعنی بکر نے اپنا مکان زید اور عمر کو ہبہ کر دیا کہ نصف آپ کو ہو گیا، نصف اس کا ہو گیا، تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہبہ جائز نہیں جب تک کہ دونوں کے حصے کو متعین کر کے تقسیم کر کے ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس طرح مکمل طور پر ان کو گھر دے دینا یہ ہبہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بھی شیوع لازم آئے گا، اور اس لزومی شیوع کی وجہ سے یہ ہبہ جائز نہیں۔ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہبہ درست ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پورے گھر کی یکبارگی ہبہ ہو رہی ہے، اور یہ گھر یکبارگی ہی اس میں تملیک ہے، لہذا اس میں شیوع نہیں متحقق نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب جو ہے یہ راجح ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیوع یہ لازم آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دونوں اس گھر کو آپس میں تقسیم کریں گے، تو تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر پہلے سے ان کو تقسیم کر کے دے دیا جائے، کیونکہ ہبہ کی تمامیت کے لیے قبضہ ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَوْ وَهَبَ اثْنَانِ، اگر دو لوگوں نے ایک گھر کو ہبہ کر دیا لواحد، ایک شخص کے لیے، یعنی موہوب لہو ایک ہے، صحا، تو یہ ہبہ صحیح ہے۔ لا عکسہ، لیکن اگر اس کے برعکس ہو، یعنی ایک آدمی نے دو کے ہبہ کر دیا ہو، تو یہ درست نہیں۔ خود صدقہ کرے یا ہبہ کرے دو فقیر لوگوں کو، تو یہ درست ہے، فقیروں کو یہ درست ہے، یعنی 10 دراہم فقیروں کو ہبہ کرنا یا صدقہ کرنا یہ درست ہے۔ اب بھئی یہاں پر بھی تو شیوع لازم آ رہا ہے، یہ کیسے درست ہوا؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صدقے کے لیے تو مشاع ہونا یہ ضروری نہیں، شیوع لازم ہو آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں صدقہ تام ہو جاتے، درست ہو جاتا ہے۔
ہبہ کے لیے مشاع ہونا ضروری ہے، اور ہبہ چونکہ یہاں پر فقیروں کو کیا جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہبہ یہاں کس کے معنی میں ہے؟ صدقہ کے معنی میں ہے۔ لہذا جب صدقہ کے معنی میں ہو گیا تو اب یہ اس کے لیے جو ہے وہ قبضہ شرط نہیں، جب قبضہ شرط نہیں تو تقسیم بھی شرط نہیں ہوگی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جائز ہے، جس طرح گھر کی بے جائز تھی تو اسی طرح 10 دراہم کی بے بھی جائز ہے، وہ ان تفصیلات میں نہیں جاتے۔ لال غنیین، لیکن اگر یہی 10 دراہم کوئی شخص 2 غنیوں کو ہبہ کرے یا صدقہ کرے تو یہ جائز نہیں۔ صدقہ تو غنیوں پر ہوتا نہیں ہے، اور ہبہ کرے تو یہ بھی جائز نہیں۔ یہ جائز نہیں کہ ہبہ میں ان دونوں کو الگ الگ کرنا یہ ضروری ہے، یعنی الگ الگ دینا یہ ضروری ہے، اور یہاں پر تقسیم نہیں ہوئی تو شیوع ثابت ہوگا، اور اس شیوع کی وجہ سے فرماتے ہیں یہ پھر درست نہ ہوگا۔ صاحبین نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درست ہے، لیکن اس میں مفتابی قول وہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرماتے وَلَوْ وَصَحَّ تَصَدُّقُ 10 دراہم، اور صحیح ہے 10 دراہم کا صدقہ کرنا، وَصَحَّ تَصَدُّقُ 10، اور صحیح ہے 10 دراہم کا صدقہ کرنا، وَهِبَتُهَا، اور اسی طرح اس کا ہبہ کرنا یہ صحیح ہے۔ لِفَقِیرَینِ، 2 فقیروں کے لیے، لا لغنیین، لیکن 2 غنیوں کے لیے یہ درست نہیں۔ غنی، اور یہاں پر غنی کو جو صدقہ کے عدم جواز کا کہا تو یہاں پر صدقے سے بھی مراد ہبہ ہی ہے، اس لیے کہ صدقہ تو ان پر درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدم جواز اس صورت میں ہے کہ جب دراہم تقسیم کر کے ان کے حوالے نہ کیا، تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیا، قبضہ دلا دیا تو ہبہ درست ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔